چار دوستوں کی نہر کی سیر، شرارتوں سے بھرا ہوا دن۔ گاؤں میں گرمیوں کی دوپہر تھی جب ببلو، پپو، گلو اور ننا ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ زمین سے بھاپ نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ببلو نے اپنی قمیص کے بٹن کھول کر پھنکے کی طرح ہلایا اور بولا، یار کچھ تو ٹھنڈا کرنا پڑے گا ورنہ ہم سب بھاپ بن کر اٹھ جائیں گے۔ گلو نے آنکھیں موند کر کہا، ٹھنڈی مطلب کوئی چچا کی دکان سے فالسے کا شربت لے آئے۔ پپو نے فوراً کہا، ہاں، اور وہ بھی ادھار پر تاکہ چچا ہمیں دوڑاتے دوڑاتے اور زیادہ گرمی میں ڈال دیں۔ ننا جو سب سے چھوٹا تھا چہک کر بولا، ارے بھائی کیوں نہ نہر چلیں، نہا بھی لیں گے، مچھلیاں بھی پکڑیں گے اور مزے بھی کریں گے، ہررا۔ یہ سنتے ہی سب کے چہرے کھل اٹھے۔ ببلو نے خوشی سے کہا، یہ ہوئی نا بات، آج کا دن نہر کے نام۔ چاروں دوست اپنی اپنی چپلیں گھسیٹتے، شور مچاتے نہر کی طرف چل دیے۔ راستے میں گاؤں کے بزرگ چچا رحمت انہیں گھورتے ہوئے بولے، یہ چاروں کہیں جا رہے ہیں، لگتا ہے گاؤں میں آج پھر کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہونے والا ہے۔ پپو نے مسکرا کر کہا، چچا آج ہم نہر کی صفائی کرنے جا رہے ہیں۔ گلو نے سرگوشی میں کہا، ہاں، اپنے کپڑوں پر کیچڑ لگا کر۔ نہر پہنچ کر سب نے ایک دوسرے کو دھکا دینا شروع کیا۔ ببلو نے ننا کو دھکا دینے کی کوشش کی لیکن ننا چالاکی سے ہٹ گیا اور ببلو خود ہی پانی میں گر گیا۔ ببلو مچھلی بن گیا، پپو نے ہنستا ہوا بولا۔ ببلو نے بدلہ لینے کے لیے پانی اچھالا اور پورے گروپ کو بھگو دیا۔ کچھ ہی دیر میں سب پانی میں اچھل کود کرنے لگے۔ جب سب تھوڑا تھک گئے تو ببلو نے ایک پرانا جال نکالا اور فخریہ انداز میں بولا، اب دیکھو ہم اتنی بڑی مچھلیاں پکڑیں گے کہ گاؤں میں دھوم مچ جائے گی۔ پپو نے مشکوک نظروں سے جال کو دیکھا، یہ جال تو لگتا ہے بکریاں پکڑنے کے لیے ہے۔ بس دیکھتے جاؤ، ببلو نے پانی میں پھینکا لیکن الجھ کر سیدھا پپو کے سر پر جا گرا۔ پپو چیختے ہوئے بولا، ارے میں مچھلی نہیں ہوں، مجھے چھوڑو۔ گلو اور ننا کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ بڑی مشکل سے پپو کو جال سے آزاد کیا اور ببلو نے شرمندگی سے کہا، بس تھوڑی سی مشقت کی ضرورت ہے۔ نہر کے کنارے پر ایک چمکدار چیز دکھائی دی۔ ببلو نے خوشی سے کہا، یہ کوئی قیمتی چیز لگ رہی ہے، میں دیکھتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی ببلو نے ہاتھ لگایا وہ چیز اس کے ہاتھ میں چپک گئی۔ اوہ، یہ تو گیلی مٹی ہے، ننا ہنستے ہوئے بولا۔ ببلو نے بدلہ لینے کے لیے وہی مٹی ننا کے چہرے پر لگا دی۔ ننا نے پپو کو اور پپو نے گلو کو مٹی سے بھر دیا۔ کچھ ہی دیر میں کیچڑ کی زبردست جنگ چھڑ گئی۔ یہ سب دیکھ کر نہر کے پاس بیٹھا ایک بھینسا حیرانی سے انہیں گھور رہا تھا، جسے سوچ رہا ہو، یہ انسان ہے یا کیچڑ کے جن؟ جب سب کیچڑ میں لت پت ہو گئے، اچانک کسی نے زور سے کہا، اوئے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کسان چچا تھے جو ان چاروں کو گھور رہے تھے۔ ببلو نے فوراً بولا، کچھ نہیں چچا، بس مچھلی پکڑ رہے تھے۔ کسان چچا نے غور سے دیکھا، مچھلیاں پکڑ رہے تھے یا کیچڑ میں لوٹ رہے تھے؟ گلو نے جلدی سے کہا، چچا یہ سب ببلو کا پلان تھا۔ کسان چچا نے غصے سے ببلو کو دیکھا، اچھا اب تمہیں گاؤں میں سب کے سامنے چلنا پڑے گا اور ان سب کے سامنے تم لوگوں کو سمجھانا بھی پڑے گا۔ کسان چچا انہیں گاؤں میں بھیج دیا تاکہ سب انہیں دیکھ کر ہنس سکے۔ جیسے ہی وہ کیچڑ سے بڑے گاؤں میں پہنچے، سب بچے اور بڑے کہکے لگانے لگے۔ رحمت چچا نے حیرت سے کہا، لگتا ہے نہر میں مچھلیوں کے بجائے خود کو پکڑ کر لے آئے ہو۔ ببلو نے دل میں سوچا، اگلی بار کچھ زیادہ سوچ سمجھ کے شرارت کرنی پڑے گی، لیکن اندر ہی اندر سب دوستوں کو مزہ بھی بہت آیا۔ شرارت کرنا مزے کا حصہ ہے، لیکن اگر زیادہ بڑھ جائے تو بندہ خود ہی شرارت کا شکار بن جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔